اب اس کے بعد میں اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے نہایت ہی مقتدر اور معتبر جمعیت علماء اتر پردیش کے صدر اور مدرسہ شاہی مراد آباد کے محتمم حضرت مولانا سید اشہد رشیدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے درخواست کر رہا ہوں کہ حضرت والا تشریف لائیں اور اپنے پرمغز خطاب سے اس پورے مجمع کو مستفید فرمائیں۔ حضرت مولانا سید اشہد رشیدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ اور یہ جو حضرات پیچھے کھڑے ہوئے ہیں میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ بہت ہی اطمینان و سکون کے ساتھ بیٹھیں اور غور کے ساتھ اس بیان کو سنیں، نہایت ہی اہم بیان۔ ملی الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله مولانا العظيم۔ حضرات علماء کرام، معزز حاضرین، بھائیوں اور ساتھیوں، آج مجھے پنجاب کے اس اہم شہر میں آ کر کے بڑی خوشی محسوس ہوئی۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے اسٹیج پر اگر ایک طرف علماء ہیں، مسلمانوں کے دھرم گرو ہیں، تو دوسری طرف سکھ بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں۔ میں اپنے اسٹیج کے اس نقشے کو دیکھ کر کے پورے طور پر اس بات کو ماننے پر مجبور ہو گیا کہ جب تک یہ نقشہ جو آج ہمارے اسٹیج پر ہے، جب تک یہ نقشہ اس دیش کا نہیں بنے گا، یہ دیش ترقی نہیں کر سکتا۔ اس دیش میں اگر ایک طرف ہندو ہے تو دوسری طرف مسلمان ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، آج سارے دھرم کے لوگ ایک اسٹیج پر موجود ہیں،
جب تک یہ چارہ دیش کے گلی گلی میں نہیں پہنچے گا یہ دیش ترقی کی راہ پر چلنے میں کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، آج سے 70 سال پہلے ہمارا یہ دیش غلام تھا۔ 7 سمندر پار سے آنے والے انگریزوں نے اس دیش کو اپنی غلامی کے پنجے میں جکڑ رکھا تھا، اور ان کا ایک فارمولہ تھا کہ لڑاؤ اور حکومت کرو، لیکن جب ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی ایک ہو کر دیش کی آزادی کے لیے میدان میں نکل آیا تو انگریزوں کو اپنا بوریا بستر گول کرنے پر مجبور ہونا پڑا۔ لیکن مسلمانوں، ہندوؤں، سکھوں اور عیسائیوں، سنو، انگریز چلا گیا، لیکن انگریز کا جوتا چاٹنے والے آج بھی اس دیش میں موجود ہیں، جو لڑاؤ اور حکومت کرو کی پالیسی پر عمل کرنا چاہتے ہیں۔ آج ہم ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر، قدم سے قدم ملا کر آگے بڑھیں اور یہ نعرہ لگائیں کہ جو نفرت کی سیاست کرنے والے ہیں وہ دیش کے غدار ہیں، دیش کے وفادار نہیں ہو سکتے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، خون بہتا ہے تو کوئی کہتا ہے کہ یہ خون مسلمان کا بہا ہے، کوئی کہتا ہے یہ خون ہندو کا بہا ہے، کوئی کہتا ہے یہ سکھ کا بہا ہے، کوئی کہتا ہے یہ عیسائی کا بہا ہے۔ میں کہتا ہوں اپنے چشمے کو درست کرو، یہ خون ہندوستانی کا بہا ہے۔ جب تک ہندوستانی کا درد، جب تک ہندوستانی کا درد تمہارے دلوں میں نہیں ہو، ارے بات سن لو، بعد میں نعرے لگانا، جب تک ہندوستانی کا درد تمہارے دل میں پیدا نہیں ہوگا اس وقت تک تم دیش کو امن کی، پیار کی اور اتحاد کی راہوں پر چلانے میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ میں ایک بات کہتا ہوں، سنو غور سے، کہ جمعیت علماء سیاسی جماعت نہیں ہے، جمعیت علماء مذہبی جماعت ہے، اور جمعیت کا یہ ماننا ہے کہ اس دیش کی جڑوں کو فرقہ پرستی کا زہر کھوکھلا کر رہا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں فرقہ پرستی دیش کے لیے نقصان دہ ہے، چاہے وہ فرقہ پرستی ہندو کرے، چاہے مسلمان کرے، چاہے سکھ کرے، چاہے عیسائی کرے۔ ہم سمجھتے ہیں فرقہ پرستی اور نفرت کی فضا کو قائم کرنے والے دیش کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ہم انہیں کسی قیمت پر کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ لدھیانہ کے مسلمانوں اور پنجاب کے ہندوؤں، سکھوں، میں تمہیں آواز دیتا ہوں اور پوچھتا ہوں تم سے کہ فرقہ پرستی کی لڑائی میں تمہارا قدم سے قدم ملانے کو تیار ہو کہ نہیں ہو؟ مولانا ارشد مدنی سارے ملک میں فرقہ پرستی کے خلاف شمشیر برہنہ بنے ہوئے ہیں۔ وہ کبھی بہار کا سفر کرتے ہیں، کبھی جھارکھنڈ جاتے ہیں، کبھی پنجاب میں آتے ہیں، کبھی یو پی کے گوشے گوشے میں پہنچتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ ملک میں پیار و محبت کا دیا روشن ہو سکے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں ہمیں کرسی نہیں چاہیے، ہمیں اسمبلی کی سیٹیں نہیں چاہیے، ہمیں پارلیمنٹ کی ممبری نہیں چاہیے، ہمیں اقتدار اور حکومت نہیں چاہیے۔ ہم اس دیش کے وفادار خادم ہیں، ہم کسی کو دیش کو برباد کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، آج مندر اور مسجد کا جھگڑا پیدا کر کے ہندوستانی عوام کو بانٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مسجدیں ہم بناتے ہیں، بناتے رہیں گے، مندریں ہندو بھائی بناتے ہیں، بناتے رہیں گے۔ ہمیں حکومت سے نہ مسجد چاہیے نہ مندر۔ اگر تم دے سکتے ہو تو ہمیں امن دو، پیار دو، ترقی دو، کامیابی کی راہیں کھولو، اور اگر تم یہ نہیں کر سکتے تو تمہیں کرسی پر بیٹھ کر حکومت چلانے کا بھی کوئی حق نہیں ہے۔ میرے دوستوں، میں نے ابھی یو پی کے ایک جلسے میں کہا کہ مودی جی ہوں یا یوگی جی ہوں، اگر وہ اقتدار پر بیٹھے ہیں تو یہ خدا نے ان کو بٹھایا ہے۔
اور خدا کرسی پر بٹھا کر آزمانا چاہتا ہے کہ بیٹھنے والا میرے بندوں کے ساتھ عدل و انصاف کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ یاد رکھو، چاہے سینٹرل کی حکومت ہو، چاہے صوبوں کی حکومت ہو، چاہے مرکز کی حکومت ہو، اگر عدل و انصاف کے دامن کو چھوڑا تو وہ خدا جو کرسی پر بٹھانے کی طاقت رکھتا ہے وہ کرسی سے دھکے دے کر ہٹانے کی بھی طاقت رکھتا ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، مسلمانوں، آؤ ہم اپنا سینہ چوڑا کرتے ہیں۔ میں اپنے مسلمان بھائیوں سے کہتا ہوں، تم طے کرو کہ ہم اپنا سینہ چوڑا کریں گے اور اپنے بھائیوں کو سینے سے لگائیں گے۔ ہم برائی کا بدلہ بھلائی سے دیں گے۔ کیوں؟ ہمارے رب نے وعدہ کیا ہے۔ ہمارا رب کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے تم نفرت کو ختم کرنا چاہتے ہو، تم جھگڑوں کو مٹانا چاہتے ہو، تم آپس میں بھائی چارے کو قائم کرنا چاہتے ہو، تو آپ اس کا طریقہ میں تم کو بتاتا ہوں۔ اے اللہ، جو طریقہ تو بتائے گا اس سے بہتر کوئی طریقہ ہو نہیں سکتا۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ فرماتا ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ مسلمانوں، تمہارا خدا تمہیں مخاطب کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر امن اور بھائی چارے کو قائم کرنا چاہتے ہو تو ہمت کرو، طے کرو کہ جو ہمارے ساتھ برائی کرے گا ہم اس کے ساتھ بدلے میں بھلائی کا کام کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کہتا ہے کہ اگر تو نے برائی کا بدلہ بھلائی سے دیا تو میں بتاتا ہوں کہ تجھے کیا ملے گا۔ اے خدا، کیا ملے گا؟ فرماتا ہے تو برائی کا بدلہ بھلائی سے دے تو اس کے بدلے میں جو تیرے جانی دشمن تھے میں ان کو تیرا جگری دوست بنا دوں گا، نفرتوں کو ختم کر دوں گا، پیار و محبت کو عام کروں گا۔ میرے دوستوں، حضرت صدر محترم مولانا ارشد مدنی آ رہے ہیں۔ میں ان کے آنے سے پہلے ایک حدیث سنا کر کے رخصت ہوتا ہوں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار و محبت کو قائم کرنے کے لیے 3 باتیں ذکر فرمائی۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ میرے دوستو سنو غور سے۔ آقا فرماتے ہیں من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ او یحبہ اللہ ورسولہ، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرے تو اسے زندگی میں 3 کام کرنے ہیں۔ مسلمانوں، میں خدا کے قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اگر وہ 3 کام تم کرنے لگو تو ساری دنیا کے لوگ تم سے بھی محبت کرنے لگیں گے۔ وہ کیا ہیں 3 کام؟ سب سے پہلا کام فرماتے ہیں فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ، اگر تم اللہ اور رسول کے ماننے والے بننا چاہتے ہو تو پہلا کام یہ کرو کہ یہ طے کر لو کہ انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک جب بھی بولیں گے تو ہمیشہ سچ بولیں گے۔ سامنے والا مسلمان ہو تب بھی سچ بولو، تمہارے سامنے ہندو کھڑا ہو تب بھی سچ بولو، تم بات سکھ سے کر رہے ہو تب بھی سچ بولو، تم عیسائی سے گفتگو کرو تب بھی سچ بولو۔ ہر ایک سے گفتگو کرتے ہوئے جب تم ہمیشہ سچائی کے دامن کو مضبوطی سے تھامو گے تو اللہ لوگوں کے دلوں میں تمہارے لیے محبت کو اور الفت کو پیدا کر دے گا۔ کیوں بھائی؟ اس پر عمل کرو گے انشاءاللہ۔ دوسری بات آپ فرماتے ہیں وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا اؤْتُمِنَ، کہ دیکھو اگر نفرتوں کو ختم کرنا چاہتے ہو، پیار و محبت کو پیدا کرنا چاہتے ہو، ایک دوسرا کام کرو۔ اے آقا وہ کیا ہے؟ نماز روزہ حج زکوٰۃ تو کرتے رہو لیکن یہ 3 کام اور کرو۔ اس میں سے دوسرا کام وہ یہ ہے کہ تم طے کر لو کہ زندگی کے آخری سانس تک کبھی بھی کسی کا کوئی حق ہماری طرف نکلے گا تو ہم اس کو پہلی فرصت میں ادا کریں گے، چاہے وہ مسلمان کا حق ہو، چاہے ہندو کا حق ہو، چاہے سکھ کا حق ہو، چاہے عیسائی کا حق ہو۔ جب تم ہر ایک کے حق کو ادا کرو گے تو بتاؤ لوگوں کے دلوں میں تمہارے لیے پیار و محبت کا جذبہ پیدا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟
میرے دوستو، آج مسلمان اپنے کردار کو خراب کیے ہوئے ہیں، اسی لیے نفرت کی فضا عام ہو رہی ہے۔ ہم اپنے آپ کو سدھار لیں تو ہمارے آس پاس رہنے والے خود بخود سدھرتے چلے جائیں گے۔ آخری چیز فرماتے ہیں وَلْيُحْسِنْ جَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تیسرا کام یہ کرو کہ تم اس بات کو طے کر لو کہ زندگی کے آخری سانس تک کبھی اپنے پڑوسی کو دکھ نہیں پہنچائیں گے، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے سکھ ہو، چاہے عیسائی ہو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔